السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے حصہ غزل میں شامل ایک اور غزل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ غزل ہے حسرت موہانی کی۔ حسرت موہانی کا مختصر تعارف میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ ان کا اصل نام تو سید فضل الحسن تھا، لیکن ان کا نام حسرت موہانی اس لیے پڑا کہ حسرت ان کا تخلص ہے، اور موہانی اس لیے کہ یہ انڈیا کے شہر موہان میں پیدا ہوئے۔ یہ ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور شعر و ادب کی بھی خدمت کی۔ ان کی غزل کا جو انداز ہے وہ کسی حد تک جدید انداز ہے، اور اس وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غزل خوانوں کے سردار، یعنی غزل کہنے والوں کے سردار۔ ان کی ادبی خدمات میں ایک ان کا رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے اردو معلی، اور ان کی مشہور کتاب نکات سخن بھی ہے، اور ایک ان کے کلام کا نام ہے کلیات حسرت۔ جو آپ کی یہ غزل ہے یہ کلیات حسرت میں ہی موجود ہے، کلیات حسرت سے لی گئی ہے۔ غزل کے پہلے شعر پہ آتے ہیں، یعنی مطلع۔ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ مدعا کہتے ہیں مطلب کو، مقصد کو، غرض کو۔ شیوا کہتے ہیں طور طریقے کو، انداز کو۔ اور اہل رضا کا مطلب ہے کہ راضی رہنے والے، ہر حال میں راضی رہنے والے لوگ۔ تو ان کی اس شعر میں درویشانہ زندگی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ بچوں، ان کی شاعری میں، ان کی غزل میں آپ کو درویشانہ زندگی کی ایک جھلک نظر آئے گی، کیونکہ یہ خود بھی اسی زندگی کے عادی تھے۔ درویشانہ زندگی وہ ہوتی ہے جو سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی اور منشا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ اس شعر میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اہل رضا ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں کسی غرض کو اور اپنے مطلب کو پیش نظر نہیں رکھتے، سامنے نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دلی مرادیں خود بخود پوری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ زندگی سادہ گزاری جائے، اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تو جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ان کے حساب سے انہیں بے حساب دیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی دعاؤں میں اپنا غرض یا اپنا مقصد ظاہر نہیں کرتے۔ دوسرا شعر ہے اس کا، طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کا ذکر کیا ہے، اپنی طلب، اپنی ضرورت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دوسروں کی طرح طلبگار تو ہوں، اللہ سے بہت کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مگر جب اللہ کی پہلے سے دی ہوئی عطاؤں پر نظر ڈالتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو اللہ کی عنایات ہیں، یہ تو میرے مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہیں۔ اتنا کچھ تو میرے مانگنے سے پہلے مجھے دے دیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے کرم کا اور اس کی عطاؤں کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ جو میرے مانگنے سے پہلے ہی مجھے دے دیتا ہے۔ دریا کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اس کی عطاؤں کا ایک دریا پہلے سے موجود ہے میرے پاس، تو مجھے اس سے مانگنے کی پھر کیا ضرورت ہے، اتنا سب کچھ تو اللہ نے پہلے سے ہی دے دیا ہے۔ اگلا شعر ہے اس کا، نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا۔ نثار کہتے ہیں قربان ہونے کو،
اور خوئے وفا کا مطلب ہوتا ہے وفا کی عادت، وفاداری کی عادت، یعنی وفا کرنے والے لوگ۔ تو اس شعر میں وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ایک درویشانہ زندگی کی جھلک ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی خوشنودی کے لیے گزار دی۔ ہم نے وہ قربانی پیش کی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے کبھی آگے نہ نکلے۔ ہم نے ہر حال میں وفاداری کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وفاداری اب ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور اللہ سے وفاداری کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دینی چاہیے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگلا شعر ہے اس کا، گناہ گارو چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔ اس شعر میں حضرت موہانی درویشانہ انداز میں لوگوں سے مخاطب ہیں کہ گناہ گارو چلو اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری معافی کا منتظر ہے۔ عفو الہی کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، عرض خطا کی درخواست۔ خطا کی درخواست کیا ہو سکتی ہے؟ غلطیوں کی درخواست کیسی ہوگی؟ معافی کی درخواست۔ اور مشتاق کا مطلب ہوتا ہے منتظر، خواہاں ہونا، کسی چیز کا انتظار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ کب اس سے معافی مانگیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس کے بندے اس کے سامنے، اس کے حضور معافی کی درخواست لے کر آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ہے یعنی مقطع، جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا۔ یہ لفظ ایک اس میں استعمال ہوا ہے چوں چرا۔ چوں چرا کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، کسی بات پر آرگیو کرنا۔ تو اگر ہم عشق مجازی کی طرف اس میں جائیں، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اگر وہ بے وفائی بھی کرے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ہر بات کو برداشت کیا جاتا ہے، زیادتیاں نہیں لگتی بلکہ وہ برداشت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو حقیقی محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں، عائد کردہ احکامات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، اور یہی ہماری اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے۔ اگلی غزل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔